کریم و خلیفۃ اللہ ہمسر رسول اللہ مہدی الموعود العظیم وآلہما و اصحابہما اجمعین، اما بعد۔ مرشدین اکرام و فقراء اعزاز و شعراء اکرام و کارکنان جلسہ و معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندے نے آج اپنا عنوان القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا رکھا۔ اپنے عنوان پر آنے سے پہلے یہ آپ لوگوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بندے کے خیالات آج ذرا زیادہ تھے، مگر وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے اور کل کے صدر جلسہ کی مصروفیات کو نظر میں رکھتے ہوئے بندے نے اپنے خیالات کو جو ہے مختصر کر لیا ہے، اور اپنے عنوان پر آتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مان رہے ہیں کہ القرآن والمہدی امامنا، یعنی قرآن اور مہدی موعود علیہ السلام ہمارے امام ہیں، مگر ہمارے دلوں سے حقیقت امام، فضیلت امام دور ہوتے جا رہی ہے۔ اگر آج ہم کسی بندے سے یا کسی شخص سے یہ پوچھیں کہ امام کون ہے، تو وہ ہمیں بتلائیں گے کہ امام وہ شخص ہے جو مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں، یا کسی دانستہ شخص سے یعنی علم والے سے اگر ہم پوچھیں گے کہ امام کون ہے، تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ امام وہ عربی کا لفظ ہے جسے جو لوگوں کا ہیڈ ہوتا ہے یعنی پیشوا ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، اسے امام کہتے ہیں۔ میں اس لفظ امام کی تحقیق میں ڈکشنری کھول کر اس لفظ کے معنی کو سرچ کیا، دیکھا تو مجھے ڈکشنری میں بھی یہی معنی ملے۔ ڈکشنری میں یہ لکھا دیکھا کہ امام جو مسجدوں میں امامت کرتے ہیں اس شخص کو کہتے ہیں، اور امام اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کا لیڈر ہے۔ اس بات سے بھی جب تسلی نہ ملی تو میں قرآن شریف میں امام کے معنی ڈھونڈنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آیت کو میرے نظروں کے سامنے رکھ دیا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے آزمائش پر کھڑے اترے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا امام بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میری امت میں سے بھی ایک امام بنا دے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ان کا اجر ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اس آیت کو دیکھنے سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی رضاقیت پر عین الیقین ہو گیا۔ بندہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھوکے کو، جو کھانے کا بھوکا ہوتا ہے، اسے کھلانے والا ہے، مگر اس آیت کو دیکھ کر یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ علم کے بھوکے کو بھی کھلانے والا ہے۔ جس کی جیسی بھوک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ویسا کھلانے والا ہے۔ اور اس آیت کی روشنی میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو ابراہیم علیہ السلام امام ہیں اور ان کی اولاد میں سے جو امام ہونے والے ہیں، ان کا اجر ظالموں کو نہیں پہنچنے والا ہے۔ اور میں اپنے عنوان پر برقرار رہتے ہوئے آپ کے دماغ کو زیادہ منتشر نہ کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مہدی ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا
اور ان کی آزمائش پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کھڑے اترے، ثابت اترے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں امام بنا دیا۔ اگر ہم اس امام کو ڈکشنری کے الفاظ سے دیکھیں گے تو صرف یہی جان پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک مسجد میں نماز پڑھانے والا اور لوگوں کا لیڈر بنا دیا۔ تو میں جب یہ ڈکشنری کے معنوں سے اسے دیکھتا رہا تو سمجھ میں نہیں آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی مجھ پر آسان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران اور سورہ النحل میں فرما دیا کہ تم دین ابراہیم کی اقتدا کرو، دین ابراہیم کی اقتدا کرو۔ تو یہاں اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو ہم مسلمان ختنہ کراتے ہیں وہ دین ابراہیم کی پیروی میں کراتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو ختنہ بغیر کرائے اگر مسلمان ہو تو وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی نہیں، اگر دین ابراہیم کے جو ہم چیزیں فالو کرتے ہیں اس میں کئی چیزیں ہیں، مثلا جو ہم مونچھ کے بال نکالتے ہیں، بغل کے بال نکالتے ہیں، زیر ناک کے بال نکالتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، اگر یہ چیزیں اگر کوئی مسلمان میں موجود نہ ہو تو وہ مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نجومی شخص آیا، اس کا حلیہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کے حلیے پہ جو ہے داڑھی نہیں تھی اور وہ منہ جو ہے چھوڑا ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو اس نجومی نے کہا کہ یہ ہمارا دین ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ہمارے پاس مونچھ منوانا اور داڑھی چھوڑنا دین ہے۔ اور اس کے بعد تمام صحابہ سے یہ عرض کر دیا کہ اگر کوئی بھی اس نجومی کی طرح اپنا حلیہ بناتا ہے وہ تو ہم میں سے نہیں۔ تو ہمیں اس احادیث کے روشنی میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دین ابراہیم سے مخالفت کرنا یعنی اپنے ایمان سے جو ہے روگردانی کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ ان روایات کے ذریعے ان آیات اور ان احادیث کے ذریعے یہ بتا رہا ہے کہ مقام امام صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں کھڑائے اور جو ہے نماز پڑھا دیے اور لوگوں کے لیڈر بن گئے، بلکہ مقام امام وہ مقام ہے جہاں پر جب ہم کسی کو اپنا امام بنا لے اور اس کی کوئی بات کا جب ہم انکار کر دے تو ہم جو ہے مشرک ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے ایمان سے پلٹ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بھی مقام امام بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب میں کسی کو اپنا امام مقرر کر دوں اور وہ امام کے کچھ کہے تم سے اور اس بات کی تم مخالفت کرو تو تم جو ہے مسلمانوں میں سے شریک نہیں ہوگے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا۔ اور میں اس لفظ امام کے تعلق سے اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اس کی جب گہرائی میں گیا یعنی میں جب دیکھنے لگا کہ امام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کیا بیان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے صرف لفظ امام سے نکلتے ہوئے الفاظ کو بھی استعمال کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ اممہ استعمال کیا ہے۔ تو اممہ کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی آتے ہیں جماعتوں کے، بہت سے جماعتوں کے۔ یہ لفظ جو ہے جمع لفظ ہے لفظ امت کا۔ امت کہتے ہیں ایک جماعت کو اور اممہ کہتے ہیں بہت سے جماعتوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ کو اس آیت میں رکھا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے عرض فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ ہم نے تمہاری قوم کو جو ہے 12 جماعتوں میں جو ہے تقسیم کر دیا ہے۔ اور یہاں اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں
وہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن 12 جماعتوں کا ذکر کیا ہے وہ 12 جماعتیں یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزندوں کی 12 جماعتیں. تو ان 12 جماعتوں کی خصوصیت کیا ہے؟ ان 12 جماعتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 12 جماعتیں 12 بھائیوں کی جماعتیں ہیں، اور ایک بھائی کی جماعت صرف ایک ہی بھائی کو سنتی تھی اور انہی کے فرامین پر عمل کرتی تھی، دوسروں کے جو ہے حکم پر چلنے والی نہیں تھی اور دوسروں کو ماننے والی نہیں تھی. اور یہ امتوں کی، یہ جماعتوں کی یہ خاصیت تھی کہ یہ اپنے امام کو جو ہے سچا جانتے تھے، اور یہ اپنے امام کو جو ہے شک نہیں کرتے تھے، اور یہ اپنے امام کے حکم کے جو ہے پابند تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے جب مخاطب فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے جب پانی جاری کیا تو ان کے لیے جو ہے 12 ان کے رہبروں کے نام سے جو ہے پانی کے جھرے پھوڑے. یعنی جو جس امام کو ماننے والا تھا اس امام کے ذریعے جو ہے نام لکھا گیا، اور وہ امام کو جو جماعت ماننے والی تھی وہ وہاں گئے اور اس جھرے کے پانی سے جو ہے پانی پی لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہم اپنے امام کے جو ہے سچے ماننے والے ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنے امام کو جو ہے سچا کہتے ہیں، اور جب ہم اپنے امام پر شک نہیں کرتے، تو یہ انعام ملتا ہے کہ ہم اپنے امام کے نام سے جانے جاتے ہیں. اسی لیے میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مہدی و مہدوی تا خام قیامت باشد. اگر ہمارے میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے امام پر ایمان لائے اور اپنے امام کو سچا جانے اور اپنے امام پر شک نہ کرے اور اپنے امام کو اپنے سے آگے رکھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے امام کے نام سے پہچانے گا اور ہمیں جو ہے مہدوی کے لقب میں داخل کرے گا. یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے امام کو جو ہے سچا جانے، اپنے امام پر شک نہ کرے، تو تب ہم مہدوی کہلائیں گے. اس کے باوجود اگر کسی کو یہ کہنا ہے کہ اگر ہم فرامین مہدی موعود علیہ السلام کو قرآن پر ڈال کر دیکھیں گے اور نعوذ باللہ ایسڈ ٹیسٹ کر دیکھیں گے، تو یہ لوگ کبھی جو ہے مہدویت کے زمرے میں داخل نہیں ہو سکتے. بلکہ ہر مہدوی کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی مہدی موعود علیہ السلام نے کہا ہے وہ تمام کے تمام جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے. جیسا کہ میرے آقا شاہ امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ بندہ مہدی موعود علیہ السلام کی حجت کو الف لام میم کے الف سے لے کر والناس کے سین تک ثابت کر سکتا ہے. تو یہ عقیدہ ہر مہدوی کا ہونا چاہیے کہ ہمارے مہدی علیہ السلام کے جو فرامین ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے قرآن سے ملتے ہیں. اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے لفظ امامہ کا استعمال کیا. تو لفظ امامہ کیا ہے؟ لفظ امامہ جو ہے اس کے معنی یہ آتے ہیں کہ ہمارے سامنے، ان فرنٹ آف اس. تو اس کا مطلب یہ ہے، جب میں سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے امام کے معنوں میں ہی جو ہے آگے رہنے کے، سامنے رہنے کے جو ہے دے دیا تھا، مگر یہاں جو ہے اللہ نے ایک الگ الفاظ استعمال کیا ہے امامہ، جس کے خالص معنی یہ آتے ہیں کہ ہمارے سامنے. تو میرے ایمان نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ کو اسی لیے وجود میں لایا کہ جب ہم کسی کو اپنا امام مان لے تو ہمارے اندر یہ چیز آ جانی چاہیے کہ ہم اپنے ہر چیز سے، ہمارے ہر فیصلے میں، ہماری ہر سوچ میں ہم اپنے آپ سے پہلے جو ہے اپنے امام کو رکھیں. ہماری ہر چیز سے آگے ہم اپنے امام کو رکھیں. امام کا فیصلہ کیا ہے، امام کیا سوچتے تھے، ہماری سوچ میں پہلے ہمارا امام ہونا چاہیے. اس چیز کو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ امامہ کا استعمال کیا. ہمیں بتا دیا کہ ہمیں اپنے سے پہلے اپنے امام کو جاننا ہے، اپنے امام کو جو ہے ہمیں فالو کرنا ہے.
یاد کریے وہ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. آپ دانا پور میں جذبے کی حالت میں ہیں. جیسا ہی آپ جذبے کی حالت سے بیدار ہوتے ہیں، آپ نے اپنا امام جو ہے بوئے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو بنا لیا، اور آپ نے اس بوئے امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے مہدی موعود علیہ السلام تک جو ہے آپ پہنچ گئے، اور مہدی موعود علیہ السلام تک آپ جو ہے مہدی علیہ السلام کے ساتھ اخیر دم تک موجود رہے. اگر آپ اس بوئے امامنا پر اگر شک کرتے اور اپنے امام پر شک کرتے تو آپ کبھی مہدی موعود علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکتے تھے. تو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنے سے آگے اپنے امام کو رکھنا چاہیے. ہم ہمیشہ جو ہے اپنے امام کے پیچھے رہنا چاہیے، اپنے امام کو آگے رکھنا چاہیے. تو ان تمام قرآن کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقام امام کیا ہے. مقام امام وہ مقام ہے جہاں پر جو ہے ہم امام کو اپنا صدر مانتے ہیں، اپنا لیڈر مانتے ہیں. امام کا کچھ حکم ہے تو ہم کو اس کی جو ہے تابعداری میں لگ جانا چاہیے، اور ہم اپنے امام پر شک کرنا نہیں چاہیے. ہم کو ہمارے امام کو جو ہے اپنے آپ سے زیادہ چاہنا چاہیے. ہم اپنے امام کو جو ہے ہمارے ہر فیصلے میں ہر چیز سے سب سے پہلے جو ہے اپنے امام کو رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مقام امام بتا رہا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ جو ہے ہمارے امام کون ہے. تو ہم مہدوی یہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ القرآن والمہدی امامنا آمنا و صدقنا، کہ ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام اور قرآن مجید ہے. یہاں کوئی بھی اہل علم اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ مہدی موعود علیہ کہ قرآن مجید ہمارے امام ہے. مگر اس بات پر بھی کسی کو جو ہے اعتراض ہونا نہیں چاہیے کہ مہدی موعود علیہ السلام ہمارے امام ہے. پہلی وجہ یہ کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے دعا کی ہے کہ میری اولاد میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ تو امام بنے. اور دوسری بات یہ کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم سنو کہ مہدی آ گئے ہیں، اگر سے کہ تم کو جو ہے برف کے پہاڑوں کو بھی رینگتے جانا پڑے تو جاؤ اور مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کر لو، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفے ہیں. تو یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خلیفۃ اللہ کی شان کیا ہے. یہاں خلیفۃ اللہ کی شان کیا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آخر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ایک خلیفہ مقرر کر دیجئے جس سے ہم جو ہے آپ کے بعد ان کی جو ہے پیروی کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دوں اور تم اس خلیفے کی ذری سی بھی جو ہے نافرمانی کر دو تو اللہ تمہیں جو ہے دوزخی بنا دے گا. تو یہاں دیکھیے خلیفہ رسول کی کیا شان ہے، جس کی جو ہے ذری سی بھی جو ہے نافرمانی دوزخی بنا دیتی ہے. تو خلیفۃ اللہ کی کیا شان ہوتی، اللہ کے خلیفے کی کیا شان ہوتی. تو اسی لیے ہم مہدوی جو ہے یہ مانتے ہیں القرآن والمہدی امامنا آمنا و صدقنا. جب ہم کو یہ تصدیق مہدی موعود علیہ السلام نصیب ہو رہا ہے تو یہ کس وجہ سے نصیب ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. ہم جو تصدیق مہدی موعود علیہ السلام کر رہے ہیں وہ ہمارے مرشدین کے وسیلے سے جو ہے ہم کو جو ہے تصدیق مہدی موعود علیہ السلام نصیب ہوئی ہے. جیسا کہ جو ہے
ہمارے اوپر کے لوگ جو ہے ان کے مرشد سے ہوئے، پھر انہوں ان کے مرشد سے، تو ہمارے مرشدی کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سے جو ہے ہم تصدیق مہدویت پر جو ہے قائم ہے۔ یہ جو مرشدی سلسلہ ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سورہ انبیاء کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان سب کو جو ہے امام کیا تاکہ تمہیں سیدھا راستہ بتا سکے اور تمہیں نماز سکھا سکے اور تمہیں زکوٰۃ دلا سکے، اور وہ اللہ کی جو ہے سچے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے سورہ انبیاء میں کہ جو مرشدین کا سلسلہ ہے وہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ امام بناتے جا رہا ہے تاکہ ہمیں جو ہے سیدھی راستے پر جو ہے برقرار رکھے۔ اور یہی نہیں، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا ان کا مرشد جو ہے شیطان ہوتا ہے۔ اور میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام مرشدی کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ جو بھی بندے کے ادھورے ہیں وہ بھائی محمود کے جو ہے پورے ہیں۔ اور یہی نہیں، حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں اگر سے امام جعفر صادق کی صحبت اختیار نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتا۔ تو ان روایات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سلسلہ مرشدی شروع سے ہی آتے جا رہی ہے اور یہ قیامت تک جو ہے چلنے والی ہے۔ اگر ہمیں جو ہے اپنی حفاظت کرنا ہے تو اس سلسلے کو جو ہے پکڑ لینا ہے، تھام لینا چاہیے۔ اگر ہم اپنے مرشدوں سے جو ہے دور ہو جاتے ہیں تو ہمارا بھی شمار جو ہے منافقین میں ہو جاتا ہے، جیسے کہ جو ہے احمد شاہ خادم کا ہوا تھا۔ یہ احمد شاہ خادم جو ہے جب حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک گجرات سے فرا کے لیے جب روانہ ہوئے تو ایک مقام پر آ کر ٹھہرے، تو اس مقام پر جو ہے احمد شاہ خادم کا بھی جو ہے وہاں پر آپ مقیم تھے۔ تو شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں پر ایک مصدق مہدی رہتے ہیں جو بڑے پرہیزگار ہیں اور یہ جو ہے بیان قرآن کیا کرتے ہیں۔ جیسا ہی یہ بات شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، آپ نے فرمایا کہ وہ احمد شاہ خادم منافق ہے۔ تو شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات پر جو ہے دونوں میں بحث ہوئی۔ جب یہ بحث جو ہے ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا بحث چل رہی ہے؟ تو شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بھی شخص مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت چھوڑ کر اپنی مفاد کے لیے بیان قرآن کرتا ہے تو وہ منافق ہے، مہدی موعود علیہ السلام کی موجودگی میں۔ تو ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بات سن کر کہ ہم اس بات کا فیصلہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے، جو بھی مہدی موعود علیہ السلام اس تعلق سے کہیں گے ہم اس بات کو مان لیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ تذکرہ چھوڑ دیجئے۔ تو جب مہدی موعود علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچی تو مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ کیوں اس منافق کا ذکر کرتے ہو؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تم جو ہے ذکر اللہ میں لگ جاؤ۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہم اگر اپنے مرشد کی صحبت چھوڑ کر اگر بیان قرآن بھی کرتے ہیں تو منافقت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو مرشد کی صحبت میں رہ کر ہی جو ہے بیان قرآن کرنا چاہیے۔ یہ مرشد کی محبت ہی ہے جو ہمیں ہمارے بزرگان دین سے جوڑتی ہے۔ یہ بزرگان دین کی ہی محبت ہے جو ہمیں رسول و مہدی کے قریب کرتی ہے۔ تو ہمیں ہمارے پہلے قدم پر جو ہے مضبوط رہنا چاہیے۔ جیسے کہ جو ہے یاد کریے یہ مرشد کی محبت ہے۔ آپ لوگ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے کبڈی کی بحریام جو گنج شہدا کی بحریام ہے اٹینڈ کرتے ہیں۔
وہ گنج شہدا کی بحریاں کس لیے ہوتی ہیں؟ کیا اگر وہ چاہتے تو جا کر جو ہے مخالفین کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے؟ جو گنج شہدا شہید ہوئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو ہے اپنے مرشد کے حکم کی پاسبانی میں شہید ہوئے ہیں۔ یہاں تک جو ہے مرشد کے حکم کی پاسبانی کی گئی کہ جب جو ہے بھالے لگ کر زخمی ہو گئے، تیرے چپ کر زخمی ہو گئے، جب جان جا کر جو ہے جان چلی گئی اور اس لکیر کے باہر گرنے جا رہے تھے تو اپنے مرشد کی جو ہے حکم یاد آ گیا کہ اس لکیر کو جو ہے ہمیں گزرنا نہیں ہے، تو اپنے آپ کو جو ہے اس حالت میں بھی جو ہے پیچھے ڈھکل کر پیچھے گر گئے۔ تو یہ مرشد کی محبت ہے جو ہمیں جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے قریب کر سکتی ہے۔ تو یہ جو شہادتیں ہیں جو ہم بہرا لے رہے ہیں وہ صرف یہ عام بہرا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی مرشد کی محبت سیکھنے کے لیے یہ بہرا لے رہے ہیں۔ یہی نہیں، یاد کریے رنگریز بچوں کی شہادت، جو 14 سال کے 12 سال کے بچے ہیں، کس لیے جو ہے اپنی جو ہے جان قربان کر دیے؟ صرف ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تمہاری جان بخشی جائے گی اگر سے کہ تم جو ہے یہ کہہ دو کہ ہم جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ان بچوں نے یہ جواب دیا کہ ہمیں جو ہے اس ذلت بھری زندگی سے اچھی جو ہے اس موت سے پیار ہے، یعنی جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے نام پر مرنا جو ہے ہمیں اچھا دکھتا ہے بجائے ذلت بھری زندگی جو نام مہدی کی نہ ہو۔ تو اور ان بچوں نے جو ہے اپنی جان قربان کر دی مہدی کے نام پر، اس وجہ سے کہ ہم جب ان کے واقعے پڑھیں تو ہمارا ایمان جو ہے تازہ ہو اور ہمیں جو ہے ان کے ویسی جو ہے مہدی موعود علیہ السلام سے محبت ہو، تاکہ ہمیں جو ہے مہدی علیہ السلام پر کبھی جو ہے شک نہ ہو۔ اس وجہ سے جو ہے ان بچوں نے اپنی جو ہے جان قربان کی۔ اور اخیر میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہی دعا ہے کہ ہمیں جب آخرت میں اللہ تعالیٰ اٹھائے تو مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے میں رکھے اور مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے، اور جیسا کہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کا حکم ہے کہ ہر بندے پر جو ہے اللہ کا ذکر کرنا فرض ہے، ہم تمام مہدویوں کو جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس زندگی میں ہمیں اپنے دیدار سے جو ہے سرفراز کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔